السلام علیکم پیارے بچوں، 6 کلاس کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہی ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ لوگ اپنی اردو کی بک کا پیج نمبر 40 کھولیں، جو کہ آپ کے پاس نظم پرانا کوٹ جس کی آپ مشق جو ہے تشریح مکمل کر چکے ہیں۔ اس کی مشق ہم نے اسٹارٹ کر لی تھی، جو کہ ہم نے اس کے فرسٹ 5 کویشچنز ہم نے کر لیے تھے۔ پہلے 5 سوال میں نے آپ کو اس کے سولو کروا دیے تھے۔ آج ہم جو ہے اس کا سوال نمبر 6 سے اسٹارٹ کرتے ہیں، مشق کو مکمل کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ سوال نمبر 6 آپ کے پاس آیا ہوا ہے، مناسب الفاظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ الف آپ کے پاس آیا ہوا ہے، خریدا جاڑوں میں ڈیش سے پرانا کوٹ۔ مطلب نظم میں جو اشعار میں سے ایک مصرعہ دیا گیا ہے۔ مصرعہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شعر جو ہے 2 لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب ایک لائن آ جائے تو وہ شعر نہیں کہلاتا، نہ ہی ہم اس کو لائن کہیں گے، اسے مصرعہ کا نام دیا جاتا ہے ایسے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو اسے مصرعہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ چند مصرعے دیے گئے ہیں جن میں سے کچھ الفاظ مسنگ ہیں، مطلب نہیں لکھے گئے۔ آپ ان الفاظ سے خالی جگہ یہاں پہ پر کریں گے اپنی نظم میں سے دیکھ کر۔ تو یہاں کیا آئے گا؟ خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ۔ بے ڈیش صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ۔ تو کیا آئے گا؟ گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ۔ جیم نہ دیکھ کوہنیوں پر اس کی ڈیش، تو آپ کیا لکھیں گے؟ خستہ سامانی۔ پہن چکے ہیں اسے ترک اور ڈیش، کیا لکھیں گے؟ ایرانی، ترک اور ایرانی۔ اگلا پوائنٹ، جگہ جگہ یہ پھرا مثل ڈیش، تو آپ کیا کہیں گے؟ مارکو پولو۔ جگہ جگہ یہ پھرا مثل مارکو پولو۔ پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی ڈیش، تو آپ کیا کہیں گے؟ حلوائی۔ ٹھیک ہے، یہی تھا ہمارے پاس مصرعوں میں۔ ہمارا سوال نمبر 6 مکمل ہوا۔ سوال نمبر 7 پہ ہم آتے ہیں۔ ہمارے پاس سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ آپ کے پاس الفاظ آئے ہوئے ہیں، پرانا، قلیل، بڑا، گزشتہ، فرید۔ تو ان کے متضاد میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھ رکھے ہیں، آپ لوگ دیکھیے گا، پڑھتے ہیں ہم ساتھ ساتھ۔ متضاد کہتے ہیں ضد کو، مطلب اس کے آپ نے الٹ الفاظ بتانے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جس طرح سے آپ کے پاس لفظ آیا ہے پرانا، تو پرانا کا الٹ ضد متضاد کیا ہوگا؟ نیا۔ قلیل، قلیل کا متضاد کیا ہے؟ زیادہ۔ قلیل کا معنی ہوتا ہے کم یا تھوڑا، تو اس کا متضاد کیا ہوگا؟ زیادہ۔ بڑا، بڑا کا متضاد کیا ہے؟ چھوٹا۔ گزشتہ، گزشتہ کا متضاد ہے آئندہ۔ فرید، فرید کا متضاد کیا ہے؟ فروخت۔ یہ تھا آپ کے پاس سوال نمبر 7۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 8 پہ۔ ہمارے پاس سوال نمبر 8 ہے، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ آپ کے پاس الفاظ آئے ہوئے ہیں، مثل، ٹھیک ہے، عبرت، سبق، مثل کی طرح یا مانند کے معنی میں آتا ہے۔ غنیمت، غنیمت، آفتاب، قلیل۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس الفاظ آئے ہوئے ہیں بیٹا، آپ انہیں جملوں میں استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کو سکھا دیا گیا ہے ان کا طریقہ۔ ٹھیک ہے 6 کلاس، پیج ٹرن کریں۔ آپ کے پاس اگلا سوال آ رہا ہے پرانا کوٹ کا، سوال نمبر 9۔ جب کلام میں کسی تاریخی شخصیت یا واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے تو اسے تلمیح کہتے ہیں، اور یہ میں نے آپ کو باقاعدہ طور پہ تشریح کے دوران بھی بتایا تھا۔ اس نظم میں کون کون سی تلمیحات آئی ہیں، وضاحت کریں۔ کسی شخصیت یا واقعے کے بارے میں بتانا۔ جی آپ بتائیے گا کہ ہم نے اس نظم میں جن شخصیات کے بارے میں پڑھا وہ واسکو ڈی گاما اور مارکو پولو ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کسی تاریخی شخصیت یا واقعے کی طرف اشارہ کرنا تلمیح، اور یہاں پہ جو شخصیات استعمال آئی ہیں اس نظم میں وہ واسکو ڈی گاما اور مارکو پولو ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تھا آپ کے پاس سوال نمبر 9۔ سوال نمبر 10 پہ آتے ہیں، نظم پرانا کوٹ کا خلاصہ تحریر کریں۔ ابھی فی الحال آپ یہ کام نہیں کریں گے، ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔
تو اس سوال پہ آپ جو ہے کراس لگا دیں. ہم نے یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس بیٹا آ رہا ہے سوال نمبر 11. مندرجہ ذیل مرکب جملوں کو سادہ جملوں میں تبدیل کریں. یہاں آپ کے پاس جملے آئے ہوئے ہیں. آپ کے پاس مرکب جملے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. مرکب جملوں کو آپ نے سادہ جملوں میں جو ہے تبدیل کرنا ہے. اب دیکھیں میں نے مرکب جملے کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ ایسا جملہ جس میں 2 باتیں بتائی جائیں وہ مرکب جملہ کہلاتا ہے، جبکہ سادہ جملہ اس میں ایک بات بیان کی جاتی ہے، اس لیے اس کو سادہ جملہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جب سادہ جملوں میں ہم جو ہے اگرچہ، لیکن، جو، پر، پھر وغیرہ جیسے الفاظ استعمال ہوں تو سادہ جملہ جو ہے مرکب میں بدل جاتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس الف میں پہلا جملہ کیا آیا ہوا ہے؟ اگرچہ وہ امیر ہے لیکن بڑا کنجوس ہے. اب یہاں پہ اگرچہ بھی لفظ آیا، لیکن بھی لفظ آیا، ان دونوں لفظوں نے مل کر جملے کو جو ہے مرکب بنا دیا. اور سادہ ہم اسے کس طرح سے بنائیں گے؟ وہ امیر ہونے کے ساتھ کنجوس ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک بات کو بیان کر دیا گیا، یہاں پہ 2 باتیں بیان نہیں کی گئیں، تو یہ جملہ بن گیا سادہ جملہ. اب دیکھیں دیکھیں اس کی کیا مجال جو یہاں لڑائی کرے. اب دیکھیں جو نے جو ہے یہاں پہ جملے کو، سادہ جملے کو مرکب بنا دیا، تو جب ہم اس جملے میں سے جو کو ہٹا دیں گے تو جملہ جو ہے سادہ بن جائے گا. اس کی کیا مجال یہاں لڑائی کرے، یہ اس کا جو ہے سادہ جملہ بن جائے گا مرکب جملے کا. جیم جز آپ کے پاس آ رہا ہے. تم نے نہیں کہا تو پھر یہ کس نے کہا ہے. تو آپ اس کا جملہ کس طرح سے بنیں گے؟ تو اور پھر آیا یہاں پہ. اب دیکھیں تم نے نہیں کہا یہ کس نے کہا ہے. ٹھیک ہے. تم نے نہیں کہا یہ کس نے کہا ہے. یہاں پہ جو ہے تم نے نہیں کہا بھی آئے گا. تم نے نہیں کہا یہ کس نے کہا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ اس طرح سے یہ آپ کے پاس جیم جز ہوا. اگلا جز آپ کے پاس ہے جز نمبر آپ کے پاس ہے دال جز آیا ہے. وہ کچھ ہی کہے پر مجھے یقین نہیں آتا. تو آپ اس کو مرکب جملے کو سادہ جملے میں اس طرح سے کہیں گے، تبدیل کریں گے، وہ کچھ کہے مجھے یقین نہیں آتا. ٹھیک ہے. اس طرح سے مرکب جملہ یہ سادہ جملہ بن گیا. آپ کو جو ہے اب سوال نمبر 12 کرنا ہے. سوال نمبر 12 میں دیکھیں کیا آیا ہوا ہے. کالم الف کے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. اب کالم الف میں جو الفاظ دیے گئے ہیں ان سے تعلق رکھتے ہوئے الفاظ کالم ب میں ہیں، ان کو ہم نے آپس میں جوڑنا ہے، ملانا ہے. پرانا، اس کا یہاں پہ جو لفظ آیا ہوا ہے نیا. ٹھیک ہے. متضاد آیا ہوا ہے. لباس، یہاں پہ جامع، اس کا معنی آیا ہوا ہے لباس. آفتاب، آفتاب کا یہاں جو ہے مترادف آیا ہوا ہے متضاد آیا ہوا ہے مہتاب. مٹھائی، یہاں پہ اس سے تعلق رکھتا ہوا حلوائی آیا ہوا ہے. ورک، سبق. تو اس طرح سے یہ سوال نمبر 12 بھی ہمارا مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے بیٹا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے مشق سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ کو میں جو ہے اس کے ہوم ورک کے بارے میں بتا دیتی ہوں. آپ کا گھر کا کام ہوگا کہ نظم کی مشق کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. اس کی تشریح کو بھی بیٹا آپ اچھے سے تیار کریں گے. پلس مشق میں سے سوال نمبر 7 اور 8 جو ہم نے کیا، سوال نمبر 7 تھا الفاظ متضاد، اور سوال نمبر 8 ہے آپ کے پاس الفاظ جملے. ان کو آپ ہوم ورک پہ کریں گے اور شیٹ پر کر کے فرائیڈے والے دن اسکول میں سبمٹ کروانے آئیں گے. ٹائمنگ آپ کے پاس جو ہے ٹائمنگ آپ کے پاس 9 تا 11 بجے تک ہوگی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.